پیپلز پارٹی جو ہے یہ کیسے بنی تھی؟ روٹی کپڑا اور مکان والا جو نعرہ ہے اس کو بنانے والے کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کون کون سے ان کے قریبی ساتھی تھے؟ جب پاکستان لاہور میں آئے تھے میں تو بچہ سا تھا. یہ جو سوچ ہے یہ تو شہید ذوالفقار بھٹو کی ذاتی سوچ تھی. سب سے بڑا پرابلم آ رہا تھا وہ یہی آ رہا تھا کہ اتنا بڑا سرمایہ دار ہے, اتنا بڑا اس کا یہ کیا روٹی کپڑا مکان دے گا, یہ کیوں غریبوں کا ساتھ دے گا. بڑا ایک رولا پڑ گیا تھا کہ طاقت کا سر چشمہ عوام. مولوی حضرات تھے, یعنی شہید بھٹو دو گروپ کو لے کے چل رہے تھے ساتھ. ایک تو ایکسٹریم کچھ کمیونسٹ ٹائپ چیز تھے, کچھ سوشلسٹ تھے اور کچھ ایکسٹریم مولوی تھے. انہوں نے کہا کہ جناب چیئرمین یہ عوام طاقت کا چشمہ عوام نہیں ہے, وہ تو اللہ میاں. کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 3 بیویاں تھیں, جو لوگوں کو پتہ ہے کہ 2 بیویاں تھیں. اسی سے آنٹی حسنہ میری بیوی ابھی ہے, ابھی زندہ ہے وہ, اور ان کی شادی ہو گئی تھی بعد میں بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد شیخ زید النہان سے. وزیر اعظم ہوتے ہوئے کی تھی انہوں نے, ایز پرائم منسٹر انہوں نے شادی کی. پاکستان خبر ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں. دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی. السلام علیکم ناظرین, میرا نام میاں امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل. ناظرین, بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ کیسے بنی تھی, اور یہ روٹی کپڑا اور مکان والا جو نعرہ ہے یا منشور کا جو حصہ ہے یہ اس کو بنانے والے کون تھے, اور پیپلز پارٹی جب بنی تھی تب کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس اجلاس میں موجود تھے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی تشکیل ہوئی تھی, اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کون کون سے ان کے قریبی ساتھی تھے. میرے ساتھ آصف ہاشمی صاحب موجود ہیں جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں ہیں, اور یہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ بنایا تھا. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ساری تاریخ کیا ہے, کیونکہ یہ خود ایک تاریخ معلوم ہوتے ہیں کیونکہ سارے معاملات کو خود دیکھا ہوا ہے. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. جی یہ بہت بتائیے سر کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ کیسے بنی تھی؟ ایک بہت پرانی بات ہو گئی, لیکن بننے کی تو بات یہ تھی کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو فارن منسٹر تھے اور 1965 کی جنگ ہو رہی تھی, تو جنگ ہونے کے بعد جب تاشقند میں گئے اور تاشقند میں فیصلہ ہوا, اور جب انہوں نے تاشقند میں ایز اے فارن منسٹر جو وہاں کا تھا کیا تھا پرائم منسٹر اس وقت جو تھا, اس کو مات بھی کر لیا تھا, اور آپ کو پتہ لگا ہوگا شاستری کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی, اس لیے کہ اس کو اتنا بڑا غم کہ بھئی میں کیا کریں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جنگ نہیں بند کرنی, اور یہ وہ بھٹو صاحب نے کہ جب ہم جیتے ہوئے ہیں تو ہم کیوں اس کو بیٹھ جائیں اور ان کی کیوں بات مانیں. تو خیر وہ جو کچھ ہوا تو شہید بھٹو نے واپس آ کے, کیونکہ ایوب خان صاحب وغیرہ نے ان کے اوپر پریشر ڈالا کہ نہیں ہم نے جنگ بندی کرنی ہے, اور تو بھٹو صاحب نے آ کے نا استعفیٰ دے دیا. اور استعفیٰ دینے کے بعد اس وقت استعفیٰ دینا آسان کام نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ فوج کی ساری پاور فیلڈ مارشل کے ساتھ تھی, اور ادھر ملک امیر محمد خان جیسے گورنر جس کو گورنر ملک امیر محمد خان دیکھتا تھا تو وہ اس کا برا حال ہو جاتا تھا, اور ان کے مقابلے میں انہوں نے عوام کو اکٹھا کرنا شروع کیا. اس وقت تک پارٹی نہیں بنائی لیکن شروع ہو گئے. جیسے ٹرین پہ آئے وہ لاہور میں ٹرین میں آئے تاکہ وہ لوگ جہاں رستے میں ٹرین رکتی تھی رش آ گیا, اور لاہور کا تو حد ہی ہو گئی تھی, باہر تک سارا جو تھے. تو پھر اس طریقے سے وہ اور لوگوں کو ملتے رہے, لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہے. سندھ کے جو ڈیرے بھی تھے دوسرے بھی تھے, ان کی ایک سوچ تھی کہ یہ جو زمین ہے یہ ایک خاص حد تک رہنی چاہیے. خود اتنے بڑے زمیندار تھے, اور ان کے ساتھ بڑے بڑے سارے ہی بڑے زمیندار تھے. اس کے باوجود انہوں نے ان کو سب کو کہا کہ نہیں, میرا مینیفیسٹو تو یہ ہے کہ اتنے ایکڑ سے زیادہ زمین نہیں رہے گی, اور یہ نہیں کریں گے, اس پہ لے لیں گے. آصف صاحب آپ ساتھی تھے یا جب سیاسی جماعت بننے لگی تھی تو تب آپ نے اس کاز کے لیے ساتھ؟ اب یہ بڑی لمبی بات ہے, اس میں چھوٹی سی مختصر کرتا ہوں. جب پاکستان لاہور میں آئے تھے میں تو بچہ سا تھا, مطلب میٹرک میں بھی نہیں تھا, 9 میں. تو وہ آئے نا لاہور میں, تو میں وہ جو نہیں ہوتے یہ چائے کے اسٹال وغیرہ, تو وہ تو سب بند ہو گئے تھے, کوئی اتنا رش تھا.
تو میں اس کے اوپر کھڑا ہوا تو میں دیکھنے کے لیے، تو جب گیا تو میں گر گیا، تو گرا تو بڑا شور وور مچا، تو اسی وقت سامنے والا ڈبہ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تھا، تو انہوں نے آ کے کہا، انہوں نے فوراً کہا کہ اس کو اسپتال لے جاؤ، یہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، یہ لیفٹ والی یہاں سے۔ تو اس کے بعد جب میں ٹھیک ہوا تو جب شہید بھٹو آئے فلیٹیز میں، تو میں نے ٹرائی کر کے ان کو جا کے ملا کہ میں وہ ہوں، تو انہوں نے کہا اوکے تم ایسے کرا کرو، تم آ جایا کرو میرے پاس اپنا پڑھائی کے علاوہ بعد میں، اور ادھر آ کے جو بھی میرے فون سن کے یا میں نہ کہیں جاؤں تو یو جسٹ ہیو ٹو مائی ٹیلی فونز اینڈ رائٹ ڈاؤن آل دیٹ۔ تو وہ میں نے شروع کر دیا۔ اس وقت تک پارٹی بنا رہے تھے، وہ مل رہے تھے لوگوں کو۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ مثال کے طور پہ ویسٹ پاکستان کے چیف سیکرٹری تھے اس وقت افضل آغا، تو افضل آغا صاحب نے کا نام سے جب فون نہیں کرتے تھے، وہ کسی اور نام سے فون کرتے تھے، وہ نام مجھے پتا تھا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس نام سے جو فون آئے گا نا، وہ چیف سیکرٹری کو کہا اگر میں اندر میٹنگ میں بھی تو لے آؤ، فلاں نے کہا ایسے ان سے، فلاں نے کہا آئے گا نام یہ ہوگا لیکن اصل نام یہ ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں کرتے تھے۔ ہوتے پھر پنجاب کے لوگوں کو ملنا شروع ہوئے۔ پنجاب کے کوئی اتنے بڑے نام نہیں تھے اس وقت، یہ لوگ نام تو جب شہید بھٹو کے ساتھ شامل ہوئے تو بنے۔ کوثر نیازی کا ایک تھا، ان کا ایک اخبار تھا، اور ایک وہ تھا چٹان، یہ کہنا مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا اس وقت، وہ ایک میگزین ہوتا تھا کشمیری کے ساتھ ان کی لڑائی رہتی تھی، وہ ایک تھے، وہ بھی سیاسی لیڈر ٹائپ تھے۔ ان کو شام ہوا ہے تو وہاں سے خورشید حسن میر آ گئے، لاہور میں سے ڈاکٹر مبشر آ گئے۔ یہ بتائیے کہ یہ جو روٹی کپڑا اور مکان، اس کے پیچھے کیا سوچ تھی اور یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ جو سوچ ہے یہ تو شہید ذوالفقار بھٹو کی ذاتی سوچ تھی، اور لوگ حیران ہوتے تھے، اور جو صرف سب سے بڑا پرابلم آ رہا تھا وہ یہی آ رہا تھا کہ اتنا بڑا سرمایہ دار ہے، اتنا بڑا اس کا یہ کیا روٹی کپڑا مکان دے گا، یہ کیوں غریبوں کا ساتھ دے گا اس کا۔ لیکن شہید بھٹو نے اس قوم کی نروز پہ ہاتھ رکھا تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ اس ملک میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ یہی ہے کہ کسی کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے، کسی کی رہائش نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ تو جب روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے، یہ نعرہ لگائیں گے، ہوگا۔ اب اس میں جیسے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہاں بڑا ایک رولا پڑ گیا تھا کہ طاقت کا سر چشمہ عوام۔ جی، وہ سارے جو مولوی حضرات تھے، یعنی شہید بھٹو دو گروپ کو لے کے چل رہے تھے ساتھ۔ ایک تو ایکسٹریم کچھ کمیونسٹ ٹائپ چیز تھے، کچھ سوشلسٹ تھے، اور کچھ ایکسٹریم مولوی تھے۔ ان میں جیسے مولانا کوثر نیازی بھی تھے، اور بھی تھے مولوی ہمارے ساتھ، مولانا عطا اللہ تھے فیصلہ آباد، وہ عطا اللہ تو بعد میں آئے، لیکن مولوی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ لیکن جو اس وقت مولویوں کا جو سرگن کہتے ہیں یا ہیڈ آپ کہتے ہیں، وہ مولانا کوثر نیازی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب چیئرمین یہ جو ہے نا، ہم نہیں سمجھتے کہ ٹھیک رہے گا، کیونکہ یہ تو عوام طاقت کا چشمہ عوام نہیں ہے، وہ تو اللہ میاں ہے۔ تو سب نے بولا کہ اللہ میاں تو ہے، وہ تو ہے ہی ہے، یہ تو ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر جب آیا کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے، تو ادھر بھی وہ چیخ پڑے کہ سر ہم سوشلسٹ تو نہیں ہیں، ہم کیوں سوشلزم کریں۔ اور وہ جو دوسرے لوگ تھے وہ تو اس پہ ٹنے ہوئے تھے کہ ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کا جب یہ نکالا کہ نیچے لکھ دیا اسلام ہمارا دین ہے، پھر لکھا کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے، ورڈ چینج کر دیا۔ تو وہ اس طرح بڑی چیزوں میں، ایک ایک چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں وہ بنتا رہا، اور یہ بہت ہی ہمت کا کام تھا اس زمانے میں کہ اتنے، اب ہم تو ذرا سی بات پہ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے آج کل سب کچھ، تو ادھر وہ فیلڈ مارشل بھی تھا، اور بھی تھے، اور نیچے بھی تھے۔ پھر اس کا پرابلم تھا کہ دو صوبے تھے بہت بڑے بڑے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، اس کے چیزوں کو دیکھتے ہوئے چلنا تھا، بہت کچھ تھا۔ اور اس وقت اس لحاظ سے تو پھر یہ ہوا، پھر جب فیصلہ ہو گیا تو اب یوں کہ آپ کا ایک ذاتی تعلق تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتہ آپ کے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان؟ نہیں، وہ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پرسنل ہوتی ہیں، اچھا نہیں لگتا، لیکن ایک میں بات بتا دیتا ہوں جو آپ کے چینل سے باہر چلی جائے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 3 بیویاں تھیں، جو لوگوں کو پتہ ہے کہ 2 بیویاں تھیں۔ اچھا، ہاں، اب یہ میرے لیے بڑی مصیبت بن سکتی ہے، لیکن میں نے وہ کوئی انہوں نے انلیگل کام تو نہیں کیا تھا نا۔ پہلی تو تھی امیر بیگم، دوسری تھی بیگم نصرت بھٹو، تیسری تھی آنٹی حسنہ شیخ کہلاتی تھیں، وہ بہاری تھیں وہ، اور بھٹو صاحب کے نکاح میں تھی۔ ان میں سے اولاد کوئی نہیں تھی، ان کی اپنی ایک بیٹی تھی حسنہ آنٹی کی، ان کی تھی، وہ آج کل ابوظہبی میں، اور بھٹو شہید ہونے کے بعد انہوں نے شیخ النہان سے شادی کر لی تھی۔ تیسری بیوی ابھی ہے؟ ابھی زندہ ہے وہ، اور ان کی شادی ہو گئی تھی بعد میں بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد شیخ زید النہان سے، اور شیخ زید کی بھی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ ابھی ابوظہبی میں ہی رہتی ہیں۔ تو یہ راز تھا؟
یہ بھی تو ایک بہت بڑا راز ہے. اور مجھے اس کے ساتھ کے جو قصے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری زیادہ اچھے ہیں, لیکن وہ کوئی خراب قصہ ایک بھی نہیں ہے. تو لیکن وہ یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو کبھی میں آپ کو بتا دیں گے اور سنائیں گے آپ کو وہ باتیں. لیکن شہید بھٹو خراب آدمی نہیں تھے, وہ غلط کام نہیں کرتے تھے. اگر انہوں نے شادی کی ہے تو وہ لیگل وہ تھا. تو پہلے تو بیگم بھٹو کو شک نہیں ہوتا تھا, پھر بیگم بھٹو کو شک ہو گیا تھا تو وہ مجھ سے بھی بڑی ناراض ہوتی تھیں اور خیر صاحب سے بھی بڑی ناراض ہوتی تھیں. غلام مصطفیٰ خیر صاحب سے, نواب صادق قریشی کو تو انہوں نے بہت بہت غلط الفاظ میں بول دیا کچھ چیزیں. حالات خراب ہو جاتے تھے گھر پہ؟ نہیں, وہ گھر کے حالات کو تو بھٹو صاحب یہ بتاتے تھے ہمیں کہ جتنے تمہارے یہ ویٹر ہیں گورنر ہاؤس کے, یہ CID کے ممبر نہیں ہیں, یہ انٹیلیجنس کے ممبر نہیں ہیں, یہ بیگم بھٹو کے انٹیلیجنس آفیسر. اچھا, یعنی ہوٹل کے جو لوگ تھے وہ بھی؟ ناٹ ہوٹل, ایٹ دیٹ ٹائم وہ تو گورنر ہاؤس میں تھے نا. شادی وزیر اعظم میں ہوتے ہوئے کی تھی انہوں نے, ایز پرائم منسٹر انہوں نے شادی کی تھی ان سے. ہاں, اور لیگل شادی تھی, نکاح ہوا تھا باقاعدہ, ہر چیز اس میں تھی اور اس میں کوئی وہ ایسی بات. شہید بھٹو نے جب جتنی زندگی گزاری اور کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, ضیاء اللہ کے ضیاء آرمی چیف ان کے پاس اس طرح کھڑا ہوتا تھا یوں کر کے ہاتھ جوڑ کے, اور وہ ایون اتنا چھوٹا آدمی تھا وہ کہ وہ اپنے جب ADCs کو جا کے خود سلوٹ مار دیتا تھا. وہ ہم تو سمجھتے تھے اس کا بڑا پن ہے, لیکن بعد میں اس کی ہر چیز سے پتہ لگا یہ اس کا چلاکی اور چھوٹا پن تھا. اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا کہ میں تو بڑا بیوقوف سا ہوں جی, میں تو بڑا آپ کا تابع دار ہوں جی, میں تو آپ کے ADCوں کو بھی سلام کرتا ہوں. مجھے بھی جب ایئرپورٹ پہ مل جاتا تھا, کبھی وہ آتے تھے نا ایئرپورٹ پہ شہید بھٹو, تو یہ لینے آئے ہوئے ہوتے تھے تو میں بھی جاتا تھا تو اس نے ادھر ہاتھ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم 3 دفعہ السلام علیکم کر دینا. کیسے ہیں, گھر میں سب کیسے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار یہ کتنا سادہ سا آدمی. پھر جو 5 جولائی 1977 کو ہماری ادھر میٹنگ ہو رہی تھی اسلام آباد میں, کیونکہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ دوبارہ الیکشن ہوگا, تو اس نئے الیکشن کے بارے میں میٹنگ ہو رہی تھی. تو جب وہ میٹنگ ختم ہو رہی تھی تو اس وقت تک میں تو میٹنگ میں نہیں تھا, میں تو ADC کے ساتھ بیٹھا تھا, طارق رحیم کے ساتھ. تو بار بار فون آ رہا تھا اس کا ڈائریکٹلی, تو میں طارق رحیم کو کہتا تھا یار یہ ADC سے نہیں اس کا فون کرتا, تو میں یہ ڈائریکٹ فون کر رہا ہے. تو کہتا ہے یار وہ ہاٹ لائن پہ آتا تھا نا, تو میں اس کو کہتا تھا یار سر یہ کرتا تھا, کیونکہ ADC کو تو سر نہیں کہتا تھا نا. تو پھر میں نے کہا یہ تمہیں ڈائریکٹلی فون کر رہا ہے کیوں؟ کہتا ہے وہ بار بار پوچھ رہا ہے میٹنگ ختم ہو گئی کہ نہیں, وہ شاید صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوگا. تو وہ بات یہ پوچھ رہا تھا میٹنگ ختم ہو گئی کہ نہیں, میٹنگ ختم ہو گئی کہ نہیں. اس نے آخر یہ مارشل لا لگانا تھا. تو وہ بلکہ آپ کو پتہ ہے طارق رحیم کو بعد میں بیچارے کو وہاں افغانستان میں اس کو جہاز سے گرا دیا تھا. تو وہ لوگوں کے ذہن میں یہ آیا تھا کہ شاید یہ بھی ان کے ساتھ شامل تھا. وہ شامل نہیں تھا کیونکہ میں ادھر موجود تھا, ایسی بات. پھر ہم جب لاہور پہنچے, میں نے ریکویسٹ کی, صرف میں نے ریکویسٹ کی کہ سر آج نہیں جاتے, آرام کر لیتے ہیں. تو نواب صاحب نے کہا نہیں چلو یار چلو چلتے ہیں, بس بلاؤ واحد کو, اسکواڈرن لیڈر واحد تھا, تو اسکواڈرن لیڈر واحد کو بلاؤ اور چلیں بس. اس کو اسکواڈرن لیڈر کو فون کیا, بھائی چل جہاز کا انتظام کم آ رہے ہیں. ہم جب لاہور پہنچے تو جنرل اقبال ایئرپورٹ پہ حیران کہ بھائی یہ تو کور کمانڈر ہے, یہ کیوں آیا؟ تو اس نے کہا کہ جنرل مین the marshal has been imposed in Pakistan, so don't mind that, you no more chief minister and you people are no more in the post, but you can stay in the chief minister's house and ask the governor also, and but whatever you want to do, if you want to clear your some files and all that, as we are friends, you used to be very good friends, so I don't mind, تو آپ یہ کریں, وہ فائلوں کو وہ کر لیں اور یہ کر لیں. تو ہمیں کچھ دن اس نے چیف منسٹر ہاؤس میں ان کو رہنے دیا اور سارا کچھ, اور وہ رات کو اس وقت کوئی 12-1 بجے تھے یا کچھ, تو اس وقت تک وہ امپوز ہو چکا تھا. اچھا سر, تب کی پیپلز پارٹی اور اب کی پیپلز پارٹی میں کیا فرق دیکھیں؟ کوئی فرق میں بھی ایسے کا جواب ہی نہیں دینا چاہتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ میں کیا بتاؤں آپ کو, کیوں بتاؤں آپ کو خود تو پتہ ہے کیوں ایسے بات چھیڑتے ہیں. میں ناراض نہیں ہوں گا, آپ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے, کیوں کر رہے ہیں ایسے لوگ. اب یہ دیکھیں نا, یہ تو بہت بڑا پیارا کام کیا آصف علی زرداری صاحب نے کہ یہ کیس دائر کیا اور یہ کیس سے شہید بھٹو کے نام پیدا کر دیا. اور اس طرح ہی جو بلاول بچے تھے, لیکن ابھی دیکھیں کتنا پرفیکٹ ہو گئے ہیں, وہ کام کریں. تو کیا 2 آدمی کا ہی کام ہوتا ہے کہ ہر کام کرے, بلاول ہی کام کرے اور آصف زرداری صاحب کام کریں؟ یہ جو باقی کیبنٹ بن جاتی ہے اور جو باقی ان کی ایئر آئیز ہوتے ہیں سیکٹریز, وہ کوئی کام ہی نہیں کرتے, وہ لوگوں کے فون نہیں سنتے, وہ چیزیں نہیں کرتے. یہ ہمارے اس زمانے نہیں تھا, شہید بھٹو بیٹھ جاتے تھے آ کے گورنر ہاؤس میں اوپن کچہری لگا کے,
اور ان کے ساتھ ضیاء الحق جو ان کے ساتھ وہ بیٹھا ہے، کوثر نیازی بیٹھا ہے، خورشید حسن میر بیٹھا ہے، جے رحیم بیٹھا ہے، اس طرف خر بیٹھا ہے، دوسرے بیٹھے ہیں، اور جو ورکر ہیں ان کے خلاف بول رہے ہیں، اور بھٹو صاحب سگار پیے جا رہے ہیں، سنے جا رہی ہیں، ان کی کسی کی جرت نہیں ہے کہ ورکر کو کچھ کہہ دیں. اور بھٹو صاحب پوچھتے تھے نوٹ کر رہے ہو، نوٹ کر رہے ہیں، ہاں جی نوٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ ایک ایک نوٹ جو لوگ خلاف بولتے تھے آپ ان سے پوچھتے تھے سوال کہ کیوں ورکر نے ایسے کہا، کیوں تم نے ورکر کی بات نہیں سنی. ایسے تو نہیں لوگ ابھی تک پیار کرتے شہید بھٹو کو. آپ سوچ نہیں سکتے کیسے کیسے لوگ بول دیتے تھے باتیں. اور کیا تھا، کھلی کچہری پر گورنر ہاؤس میں لگتی تھی، جیسے لاہور میں گورنر ہاؤس میں، سرگودے میں، کہیں اور بھاولپور میں ڈی سی کے آفس کے باہر دونوں شہید بھٹو بیٹھتے تھے، ملتان میں ہر جگہ کھلی کچہری لگاتے تھے وہ، اور گجرانوالے میں بھی کھلی کچہری، اور ہر جگہ ہر ورکر ہر بات خلاف بولتے تھے. اب سب کو پتہ تھا کہ ہم شہید بھٹو سے گفتگو کر لیں گے، آج نہیں تھوڑے سے بعد آ جائے گا. ابھی گلا کس سے، شکوہ کس سے ہے؟ نہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے صرف اتنا گلا ہے کہ کچھ کھلی کچہریاں لگا کے، اور جب کھلی کچہری لگتی ہے یا کوئی پارٹی کے لوگ آنا ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی لسٹ نہیں بنا کرتی پارٹی کی سیاست پر. وہ پھر آپ ان کو بالنے دیں، صرف سیکورٹی چیک کر لیں، سیکورٹی چیک کر لیں. اس زمانے میں بھی سیکورٹی کا پرابلم تھا، حالانکہ سیکورٹی چیک ہوتی تھی گورنر اس میں ہر ایک بند ورکر آ جاتا تھا، اور جان نکلی ہوتی میری سے کی. وہ میں لوگوں کو سمجھا رہا تھا تو کوئی کام تو نہیں رہ گیا تھا، کوئی چیز تو کیا ہوتا تھا پھر اس کچہری کے ڈر سے ہم کام کرتے تھے نا. تو آج آپ کھلی کچہری لگائیں اور صرف یہ نہ کریں کہ آپ صرف ان کی بات سن کے آپ ورکر کے سامنے ان کو ڈانٹیں، کیوں یہ کہہ رہا ہے ایسے، کیوں ایسے نہیں ہوا، کیوں تم 16 مہینے کی حکومت میں جا کے لاہور میں نہیں بیٹھے، جو بھی یہ 16 مہینے کی حکومت میں آئی تھی کتنی دیر بیٹھے ہو، کس نے لوگوں کے ورکروں کے کام کیے، کس نے ورکر کا کام کیا. تجاویز بھی ہیں اور گلا بھی آپ کا. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. آصف ہاشمی صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. روٹی کپڑا مکان کے بارے میں بھی آپ کا جو خیال تھا یا جو سوچ تھی وہ کلیئر ہو گئی کہ یہ کس طرح یہ نعرہ لگا یا منشور کا حصہ بنا، اور پیپلز پارٹی کی تشکیل کس طرح ہوئی. اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.